بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی وہ عظیم ذات ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ رب ہے، خالق اور مالک ہے. تمام اعلیٰ صفات، بلند صفات، پیارے نام اسی کے لیے لائق اور زیبا ہیں. دین اسلام میں مختلف شعبے ہیں. عبادت کا علم ہے، معاملات کا علم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے پیارے نام اور صفات کا علم ہے. کسی بھی چیز کا علم جو ہے اس ذات کی وجہ سے اعلیٰ اور افضل اور اشرف ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو اللہ کے متعلق، اس کے ناموں اور صفات کے متعلق جو علم ہوگا سب سے اعلیٰ علم ہوگا، کیونکہ دین میں سب سے بلند ہستی کیا ہے، دین کا اصل مرکز کیا ہے جس نے اس دین کو بنایا ہے. دین میں اور بھی چیزیں ہیں، مومنین ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں. لیکن ایک خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ ہستی جس نے پیدا کیا، تو اس کے متعلق جاننا کتنا ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو اور شرک نہ کرو، تو اس نے اپنی پہچان کروائی کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے پیدا کرنے والا اور ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا، مالک، خالق. اسی طرح میرے پیارے نام ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے پکارو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے موت نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو پھر اس پر توکل بھروسہ کرو، اسے پکارو. اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو منوایا، اپنی پہچان کرائی. وہ حکیم اور خبیر ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہے، ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور عزیز اور جبار ہے، زبردست ہے. کافروں کے خلاف اپنے مومن بندوں کی، اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس قسم کی بہت سی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جو ساری کمال پر مبنی ہیں. اس میں کسی قسم کی کمی، کوتاہی، نقص آپ یہ سوچیں، اپنے دل میں خیال بھی آپ کے نہیں آنا چاہیے کہ کوئی کمی ہوگی اگر ہم اللہ کے اس نام کو یا صفت کو مانیں گے، جانیں گے، اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی کمی ہے. یہ رب تعالیٰ کی شایان شان نہیں، ایسا نہیں ہے. ساری صفت کمال کی ہیں جس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. اور جو کتاب و سنت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، وہ تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور اس کی غلط تعویل نہیں کرتے کہ اصل معنی سے ہٹ کے کوئی اور معنی بیان کرنا، جس طرح بدعتی اور گمراہ لوگ کرتے ہیں. بلکہ جیسا آیا ہے اسی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن ہمیں اس کے معنی کا علم ہے. عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا قرآن تاکہ تم سمجھو اور اللہ تعالیٰ پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے ایمان لاؤ. یہ اتنی ضروری چیز ہے. جس طرح آپ سنتے ہوں گے جو سلفی لوگ ہیں، جو کتاب و سنت پر سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور اس میں خصوصاً توحید الوہیت، لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہیں اور بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اور جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، جو کہ توحید عبادت ہے. اسی طرح جو اللہ کے نام اور صفات والی توحید ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ منواتا ہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، جس طرح توحید عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کی دلیل آپ نے سنی. تو توحید اسماء و صفات کی بھی دلیل ہے. مثلا اللہ کا فرمان، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، زمین بھی اس کے جیسی یعنی 7 بنائی. یتنزل الامر بینہم، ان کے درمیان اللہ اپنا حکم نازل کرتا رہتا ہے. اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، اپنا حکم نازل کرتا رہتا ہے. اللہ نے زمین اور آسمان بنائے کیوں؟ پہلے کیا فرمایا تھا؟ لیعبدون، عبادت کے لیے، توحید عبادت. ادھر فرمایا توحید اسماء و صفات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر،
تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کس چیز سے؟ اپنے علم سے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، بلکہ اس کی ذات ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید اسماء و صفات کے لیے بھی اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اور اس بارے میں جو بگاڑ پیدا ہو انسان کا، جس طرح شرک کے تعلق سے آپ نے سنا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں بخشتا، معاف کرتا. اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. تو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے. اسی طریقے سے ایک آیت آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے گمراہ ہوتے ہیں ان کا بھی کتنا برا انجام ہوتا ہے. فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، قیامت کے دن وہ اپنی جلد سے کہیں گے، اپنی اسکن سے کہیں گے، کیونکہ وہ بول رہی ہوں گی، ان کے خلاف گواہی دیں گی. لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تم میری جلد، میری آنکھ، میرے کان، میرے ناک، میرے خلاف باتیں کر رہے ہو اللہ کے سامنے. قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں اس نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، یعنی اللہ نے، اس لیے ہم بول رہے ہیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ، سب سے پہلے بھی اللہ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اس نے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پھر فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، تمہیں تو یہ بھی حیا نہیں آتی تھی، یا تم نہیں چھپتے تھے، اس بات سے بھی نہیں ڈرتے تھے کہ قیامت کے دن تمہاری جو یہ چیزیں ہیں، تمہارے کان، سمعکم ولا ابصارکم، تمہاری آنکھیں، اور ولا جلودکم، اور تمہاری جلد جو ہے تمہارے خلاف گواہی دے گی. اسی سے انسان ڈر جائے کہ اللہ ان کو بھی بلوانے پہ قادر ہے. لیکن تمہارا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تعلق سے ایک غلط عقیدہ دل میں بیٹھ گیا تھا، چاہتے نہ چاہتے. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت کے اللہ تعالیٰ بہت سے تمہارے جو کام اور حرکتیں تم کرتے ہو، تم یہ سمجھتے تھے اللہ کو معلوم نہیں. کچھ چیزیں معلوم ہے، کچھ چیزیں معلوم نہیں، اس لیے ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں. تو تم اس سے بھی نہیں ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو پوری صفت ہے جاننے والی، اس کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. اس میں سے تھوڑا تھا کہ کچھ چیزوں کا اللہ کو معلوم نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سخت عذاب دیا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، یہ جو ہے سورہ فصلت کی آیات ہیں. سورہ فصلت سے جو ہے 21 سے لے کے آگے کی آیت ہیں. اور یہ تمہارا گمان تھا اللہ کے بارے میں، اس کی صفت کے تعلق سے، اپنے رب کے تعلق سے. أَرْضَاكُمْ، جس نے تمہیں عذاب میں پھنسوا دیا، ہلاک کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر اب تم صبر بھی کرو گے پھر بھی پڑے ہی رہو گے جہنم میں، صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں یہاں پر. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر تم معذرت بھی کرو گے اللہ سے کہ سوری کر رہے ہیں، نہیں. وَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، انہیں ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی اس دن. تو کسی کا عذر قبول نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہیں ہے، دوسری اہم باتیں کرو. پاکستان کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، پچھلے دنوں ان کا ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، امریکہ گیا، فلاں جو ہے سلفی کہلاتے ہیں، وہ لوگوں کو عقیدہ بتاتے رہتے ہیں، عقیدہ صحیح کرو، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہے. تمہیں نکاح کے مسائل آتے نہیں ہیں، طلاق کے مسائل آتے نہیں ہیں، طہارت کے مسائل آتے نہیں ہیں، ان چیزوں میں پڑے رہتے ہو. اللہ یہ پوچھے گا کیوں نہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہ جاننے میں سے تھوڑی سی بات انسان نہیں جانتا تھا یا غلط عقیدہ رکھتا تھا، وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، جس کا کوئی عذر بھی قبول نہیں ہے. کوئی عذر قبول نہیں کہ میں نے یہ والا علم حاصل نہیں کیا، دوسرا علم حاصل کیا. یہ تو اپنے ائمہ کرام کے عقیدے پہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جب وہ عقیدے کی کتاب لکھتے ہیں یا ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فقہ اکبر، یعنی بڑا والا فقہ. اور جو عام فقہی مسائل ہوتے ہیں، نماز، روزہ، طہارت، جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، تقلید کرتے ہیں، اس کو فقہ اصغر، چھوٹا والا فقہ کہتے ہیں. یعنی وہ فقہ اکبر بڑا والا ہے، جو اللہ اس کے بارے میں پہلے پوچھے گا، اس والے فقہ کے تعلق سے جو عقیدے والا ہے. اگر اس میں گڑبڑ ہے، جس طرح شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی ایک اچھی سی تقریر ہے، ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے کتابی شکل میں، اس کا معنی ہے فقہ اکبر کیا ہے، ما ہوا الفقہ الاکبر. تو اس میں یہی بتاتے ہیں وہ کہ آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیں، ماسٹرز کر لیں، دینی جو ہے سند لے لیں، اور بڑے بڑے فقہی مسائل آتے ہیں، اتنی اتنی کتابیں، پورے انسائکلوپیڈیا کھنگال لیتے ہیں لوگ فقہ کے تعلق سے، دینی فقہی مسائل کے، لیکن آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، فقہ اکبر جو ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بیکار ہیں آپ کی تمام کوششیں. اسی لیے ہم اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں زیادہ. یہی اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ہم بغیر انکار کے اور بغیر مخلوق کے برابر مشابہ قرار دیے ایمان لاتے ہیں. اس کے تعلق سے یہ اصول بیان کرنا ضروری ہے، پھر ہم اس کے دلائل بیان کریں گے کہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں توحید الوہیت، اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کا اصل اصول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے دو ارکان ہم بتاتے ہیں کہ لا الہ میں انکار ہے اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کا، الا اللہ میں ثابت کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت. اس انکار کو اور اس ثابت کرنے کو دونوں کو جوڑیں گے تب جا کے آپ کی توحید مکمل ہے. اگر صرف کوئی ایمان لاتا ہے لا الہ پہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہ تو دہریہ ہے، وہ تو ایتھیسٹ مانتا ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے، تو کافر ہے. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح اس کو مبارکبادی نہیں دیں گے. وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کو دعوت دینا زیادہ آسان ہے. کیوں کہ نا اس پر آدھی محنت کرنی پڑتی ہے، آدھا اسلام تو وہ لا چکا ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ وہ لا الہ کو تو مانتا ہے، الا اللہ پہ محنت کرے گی. تم کفر کے اوپر مبارکباد دے رہے ہو اس کو. جب تک یہ پورا نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے. یعنی لا الہ تو مانتے ہو نا کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ پہ بھی ہم محنت کریں گے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. یہ کھیل تماشا اس طریقے سے کافروں کا دعوت دینا. ڈائریکٹ اور سیدھا بولتے تھے لا الہ الا اللہ، ورنہ یہ تلوار موجود ہے تم سے جہاد کرنے کے لیے طاقت کی صورت میں، جو کل آپ نے سنا. تو لا الہ الا اللہ پورا ساتھ لانا ہے. لا الہ الا اللہ آپ زبان سے پڑھ بھی لیں پھر بھی اگر آپ شرک نہیں چھوڑیں یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بجائے اس کے کہ صرف لا الہ پر لوگوں کو مبارکبادیاں دیتے پھریں اور بتائیں کہ دعوت دینے کا یہ طریقہ منہج نہیں ہے. تو یہ دو رکن ہونا ضروری ہے اللہ کی توحید عبادت کو ماننے کے لیے، انکار اور اقرار. غیر اللہ کی عبادت کا انکار، اللہ کی عبادت کا اقرار. جب یہ جڑیں گے ساتھ ہوں گے تب آپ کی توحید مکمل ہے. توحید اسماء و صفات میں اصول کیا ہے یاد رکھیں. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 وہ یہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی کی ہی طرح ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں. یہ کس کے برابر ہے؟ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غیروں کا انکار. اور اس میں اللہ کے جیسی کسی بھی چیز کا، ذات کا، ہستی کا انکار کہ اس کے جیسی صفت نہیں ہے. لیکن وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. تو ثابت کیا جس طرح الا اللہ میں ثابت کیا تھا ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مگر ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے. کون ہے؟ اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کی ذرا نہیں ہے مگر اس کی صفت ثابت ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور دوسری صفات. تو اہل سنہ والجماع کا یہ اصول ہے کہ اللہ کو ہم پاک قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں کس چیز سے؟ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے کہ کسی کے جیسا اللہ تعالیٰ ہو. لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد هل تعلم لہ سمیع، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، کسی کے جیسا وہ نہیں. تو انکار کرتے ہیں، لیکن انکار کرتے کرتے اتنا انکار نہیں کرتے گمراہ فرقوں کی طرح کہ اللہ کی صفت بھی نہیں مانتے، کوئی صفت ہی نہیں. ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ سمیت سارے معبودوں کا انکار، اللہ کو بھی نہیں مانتا، میں کسی کو بھی نہیں مانتا، بلکہ ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، سماعت، سمیع اور بصیر اور دیگر صفات. لیکن اس طریقے سے نہیں مانتے کہ ہم کہنے لگے کہ مخلوق کی طرح سنتا اور دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، انسان کی طرح، کسی حیوان کی طرح، نعوذ باللہ. وہ بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے تو یہ انہی کے جیسا. ایسا نہیں ہے. نہ اس سے ڈرتے ہوئے اپنی عقل میں ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں صفات کا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے گمان میں بڑا ہم ادب کرتے ہیں اور پاک قرار دیتے ہیں اللہ کو مخلوق کے جیسا نہیں ہے تو ہم انکار کر بیٹھے ہیں اللہ کی صفات کا. دونوں کو جمع کرتے ہیں تب توحید اسماء و صفات ہمارا صحیح ہوتا ہے. تو اہل سنہ والجماع کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی پیروی کرنے والوں کا عقیدہ بنتا ہے. آپ دیکھیں علماء کرام جو فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نہیں مانتے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات کو نہیں مانتے. کیوں اس طریقے سے؟ آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے مانا کہ اللہ تعالیٰ مثلا اوپر اور بلند ہے، اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، تو پھر تو لوگ بھی اس طریقے سے سنتے دیکھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں نیچے اترتے ہیں، یہ تو برابر ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے ہم نہیں مانتے اس صفت کو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم مانتے ہو کہ ہاں ذات کو تو ہم مانتے ہیں، صفات کو ہم اس طریقے سے نہیں مانتے. تو پھر ذات کو بھی کیوں مانتے ہو؟ انسان ذات نہیں کہتے آپ؟ انسان ذات، جانور کی اپنی ذات ہے، ہستی ہے، ذات ہے، ہستی ہے، اس کی صفات ہوتی ہے. پھر ایک ذات ہے، اس کی پھر صفات ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے، پکڑتا ہے، چھوڑتا ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں. تو پھر ذات اور یہ ذات دونوں مانتے ہو، انسان ذات اور اللہ کی بھی ذات مانتے ہو، مگر کہتے ہو دونوں برابر نہیں ہیں. ہم بھی تمہیں الزام دیں، جس طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں تبھی ان کی دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات مانتے ہیں، ہم بھی آپ کو کہیں کہ آپ تو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، ہماری بھی تو ذات ہیں، آپ کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم آپ کی جیسی ذات تھوڑی مانتے، اللہ تو پاک ہے، اس کی ذات ایسی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ہم انسانوں کی ذات یہاں ایسی ہے جس طرح ہماری کمزوری کے لائق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ تو خود خالق ہے۔ تو ہم کہیں گے یہی جو اصول آپ نے ابھی بتایا ہے سب کے اوپر اپلائی کر دو کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، بلند ہے، ہماری طرح نہیں ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، علم رکھتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس کا جس چہرہ ہے، اس کے قدم، اس کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اس کی آنکھوں کا ذکر ہے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ان ساری چیزوں کو مانو، پھر اسی طریقے سے اسی اصول کو اس کے اوپر اپلائی کرو۔ یہ کون سی عقل اپنی طرف سے بنا رکھی کہ کچھ چیزیں تو اللہ کے شایان شان نہیں ہے میرے مطابق، اور کچھ چیزیں جو ہیں میں مان لیتا ہوں اسی طریقے سے۔ تو ہم جس عقیدے کے متعلق آج بات کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، این اللہ۔ لوگوں کو تو یہ سوال ہی عجیب لگتا ہے، کیا گستاخی ہے، کیا تم یہ سوال کوئی پوچھنے کی چیز ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو، تمہارا یہ پوچھنا جائز نہیں ہے لوگوں سے اس قسم کی بات کرنا، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں علم ہے کہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، تو ہم اس لیے بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کو ان پہ کوئی کفر کا نعوذ باللہ حکم لگانے کے لیے نہیں کہ انہیں نہیں معلوم ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے، ایک بات کھلے گی اور پھر ہم ان کو بتائیں گے، ہدایت کی طرف بلائیں گے، اس لیے پوچھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں گے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کو ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے لوگ دین سے دور ہیں، صحیح عقیدہ نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم، تو پھر اللہ عرش پہ مستوی وغیرہ ان کو کہاں سے معلوم ہوگا، بتانے والے ہی نہیں ہیں، گمراہ عقیدے بتانے والے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، یا اللہ لا مکان ہے، اللہ مکان یعنی کسی جگہ سے بھی اللہ پاک ہے اور کسی زمانے ٹائم سے بھی اللہ پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی شان بیان کی، تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماع کا یہ مذہب ہے اور سلف صالحین کا اجماع ہے اس کے اوپر، اور اس اجماع کو کس نے نقل کیا؟ اجماع یعنی اتفاق، کوئی اختلاف نہیں کرتا اس عقیدے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے، باعن عن خلق یہ بھی کہتے ہیں، مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے اندر گھسا ہوا ملا ہوا نہیں ہے کہ لوگ عقیدہ رکھیں حلول کا، وحدت الوجود کا، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، عابد الگ ہے، عبادت کرنے والا، معبود الگ ہے، وحی کرنے والا الگ ہے، جس کی طرف وحی لے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں، یہ تمام چیزیں ثابت ہے۔ جو مر رہا ہے، جس کو موت دے رہا ہے وہ الگ ہے، جو موت دینے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، جس کو زندگی دیتا ہے، مخلوق الگ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی چیز ہے، اپنے ہی اندر لوگوں نے اپنی جو صوفی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، ساتھ میں وہ اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں، اسی لیے یہ پورا جملہ علماء استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی عرشی، اپنے عرش پہ مستوی ہے، باعن عن خلقی، اپنے مخلوق سے الگ ہے۔ آپ کو جی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ نازل بھی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن آئے گا بھی، وہ جاء ربک، اور رات کے آخری پہر نازل ہوتا ہے، کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں۔ ہم میں سے کوئی سیڑھی سے اتر کے اوپر نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ہم مانتے ہیں لیکن انکار نہیں کرتے کہ وہ اوپر ہے اور بلند ہے۔ یہ اس پر تمام سلف صالحین کا اجماع ہے، جس طریقے سے الاسماء و صفات امام بہقی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، العلو للعلی الغفار امام ذہبی نے ذکر کیا، الابانۃ الکبریٰ ابن بطہ نے ذکر کیا، اسی طرح الصواعق المرسلہ فی الرد علی الجہمیہ والمعطلہ امام ابن القیم کی بڑی بہترین کتاب ہے، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں دلائل بیان کیے ہیں، آیات اور احادیث، اور ائمہ دین، ائمہ اربعہ سلف صالحین سب سے اس چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس تعلق سے ایک اچھی کتاب جو عربی میں اور اردو ترجمہ بھی ہے، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی، توحید خالص کے نام سے ہے، جو ہماری اس لائبریری میں بھی ہے، میں نے اسی میں سے جو ہے مختصراً کچھ عنوان چن کے یہاں پر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جتنی کتابیں میں نے ذکر کی سلف صالحین کی، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اسی میں سے جمع کر کے سب کو ایک ہی جگہ جمع کر لیا، تو انہوں نے سینکڑوں آیات، حدیثیں، عقلی دلائل، مفسرین، محدثین، ان تمام کی باتیں، ائمہ اربعہ اور ان تمام کے لغت کے ائمہ سب کی باتیں ذکر کر کے کہا کہ یہی عقیدہ ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سب سے پہلے دلیل جس میں واضح آیتیں ہیں، یعنی خود بتایا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، بعض ایسی آیتیں جن سے نکلتا ہے معنی کہ اللہ عرش پہ ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں ڈائریکٹ یہی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پہ مستوی ہے، تو وہ 7 آیتیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی، جس طرح سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے آیت 54 میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب کون ہے جس نے ساتوں آسمان
اور زمین کو بنایا فی ستۃ ایام، بلکہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن یعنی اللہ جو ہے الرحمن علی العرش استوى، اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اور مستوی کا کیا معنی ہے؟ جس طرح امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ اور تفع یعنی بلند ہوا، اوپر کی طرف ہوا، یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے۔ اللہ کی بعض صفات ہوتی ہیں جو اس کی ذات کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وہ تو اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ لیکن بعض ایسی ہے جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کو فعلی صفت کہتے ہیں۔ تو یہ جو عقلانی قسم کے گروپ ہوتے ہیں، سب سے پہلے جہمیہ ہے، اللہ کی صفات کا انہوں نے انکار کیا، علماء نے ان کو کافر قرار دیا۔ پھر جو ہے معتزلہ ہے، انہوں نے عقل لڑاتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نام ہم مان لیتے ہیں لیکن صفات نہیں مانیں گے، یہ ایسے ہی نام ہے، بس لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جو ہے اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہے، جو ہمارے دور میں دیوبندی بریلوی وغیرہ کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک الگ طریقہ نکالا کہ کچھ صفات کو مانیں گے، کچھ کے تعویلیں کریں گے جو لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہم اس کا معنی جو اللہ کے شایان شان بنتا ہے ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ کا بلند ہونا یہ عملی جو صفت ہے، یعنی پہلے یہاں تھا اب یہاں نہیں ہے، اللہ وہاں ہے، یہ جگہ اللہ سے خالی ہے، یہ تمہیں سوچنے کو کس نے کہا؟ وہ اس قسم کی سوچ لاتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بے ادب ہیں اور اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بے ادب یہ ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے کیوں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب بتا دیا کہ عرش پہ بلند ہے، ہاں عرش پہ بلند ہے، نبی کو اعتراض نہیں، صحابہ کو اعتراض نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، تم کیوں سوچ رہے ہو کہ رات ادھر بھی ہے تو ادھر کہاں، امریکہ میں رات ہے، پاکستان میں رات ہے، آخری پہر نازل ہوا تو پھر واپس اوپر گیا، پھر عرش خالی تھا کہ جب اللہ آیا، تمہیں کس نے کہا؟ یہ تو اصل بے ادبی تو یہ ہے کہ پہلے خود مشاوت دی، پھر اس سے جان چھڑانے کے لیے چلو میں کوئی اور معنی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں، اس کی قدرت ہے۔ تو یہ خود سب سے بڑے بے ادبی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فصیح و بلیغ زبان میں قرآن ہدایت کے لیے نازل کرتا ہے، وہ اتنی بھی آسانی سے لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں کیا چاہتا ہوں تم سے، میری صفات کیا ہیں، کہ عام آدمی سنے تو اس کو سمجھ میں بھی نہ آئے، نبی کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ نبی فصیح اور بلیغ عربی جنہوں نے آگے پیغام پہنچایا، سب کو گواہ کیا، وہ بھی صحیح طریقے سے بتا نہیں سکے کہ اللہ کی کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ کی اگر یہی مراد ہے جو اس کا ظاہری معنی ہے، یہ تو بڑی بے ادبی والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا ایسا بھی معنی بنتا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ بتائیں تو وہ بے ادبی بن جاتی ہے۔ تو یہ تہمت نہیں ہے اللہ کے کلام کا، کہ جس کا ظاہر معنی ہی اتنا یعنی شایان شان نہیں ہے، اللہ کے لائق نہیں ہے۔ تو بڑی بڑی چیزیں اس سے باطل جو ہے ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ سب سے پہلے خود جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے ادبی کرنے والے ہیں، اس کو پاک قرار دینے والے نہیں ہیں۔ تو استوا کا معنی بلند ہے، علو ہے، سبحان ربی العالی ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، پاک ہے، بلند ہے، اپنی شان میں بھی اعلیٰ ہے۔ یہ جو بدعتی گروہ ہیں یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں بھی اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، بلند، وہ نہیں یہ مانتے، اس کو اپنے عقل کے یا اللہ کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، تو اس کی تعویل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی؟ روم، فارس وغیرہ، ان کے فلسفے وغیرہ پڑھ کے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں، بعد میں جو ہے انہوں نے یہ شروع کر دی۔ بعض جو ہے صحابہ کرام کے دور میں اس قسم کی بات کرتے تھے، ان کو مار مار کے اس کے دماغ صحیح کر دیا تھا، برکس نکال دیا تھا، اس کا صبیغ تھا جس کو عمر بن خطاب نے پکڑ کے، جو اس قسم کی آیات کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، فیہ آیات محکمات، جس میں محکم واضح آیتیں ہیں، اس پر عمل کرو، اسی پہ عمل میں تمہاری زندگی گزر جائے گی۔ محکم آیتیں موجود ہیں، وہ اخر متشابہات، بعد ایسی آیتیں ہیں، اللہ بھی یہ بات مانتا ہے اور ذکر کرتا ہے کہ جن کے ایک سے زیادہ معنی بنتے ہیں، کسی کو سمجھ آتے ہیں کسی کو نہیں آتے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، گمراہ ہوتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، باقی جو عمل کی چیزیں ہیں وہ چھوڑو، یہ بتاؤ اس کا کیا کس طرح کیفیت، اللہ عرش پہ مستوی ہے تو کس طریقے سے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور جو اہل علم ہوتے ہیں راسخ مضبوط، وہ کہتے ہیں سارے اللہ کی طرف سے، محکم و متشابہ ہو، اس کو اس کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کس میں سے ہیں؟ محکم یا متشابہ میں سے؟ جو بدعتی ہیں وہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سلف صالحین جو ہے اس کو متشابہ میں سمجھتے تھے۔ ابھی جو میں ایک حوالہ دے رہا تھا یہاں کے مفتی اعظم صاحب کا، پچھلے لوگوں کے تو حوالے یہی ہیں، یہ آج جیتے جاگتے زندہ حوالے، مفتی جو ہے تقی عثمانی کہہ رہے تھے یہ متشابہات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اپنی صفات جو ہے علیم، خبیر اور رحمان اور رحیم ذکر کریں، آدھے سے زیادہ قرآن اس سے بھرا ہو اور یہ متشابہات میں سے ہیں، جبکہ محکم آیات زیادہ ہیں، عمل کرنے والی زیادہ ہیں، ایمان لانے والی زیادہ ہیں، کچھ متشابہات ہیں وہ بھی جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہیں محکم کی روشنی میں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ متشابہات میں سے ایسا نہیں ہے، اور سلف صالحین کی طرف اس کو منسوب کرنا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، کوئی متشابہات نہیں ہے، محکم ہے، اس کی کیفیت کس طریقے سے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اس کی صفات اسی میں سے ہیں، تو اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، وہ جو ہے متشابہات میں سے، اس کے بارے میں تھوڑی ہم کلام کرتے ہیں۔ جو تم سلفیوں پر جو ہے تہمت لگاتے ہو کہ وہ اللہ کی جو ہے کیفیت بھی بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو معنی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، کیفیت اللہ تعالیٰ کی ہم سپرد کرتے ہیں، یہ نہیں بدعتیوں کی طرح کہ کیفیت اور معنی دونوں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے سلف صالحین کا طریقہ تھا، ایسا نہیں ہے، یہ تو مفوضہ کا طریقہ ہے، جو تفویض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں نام کو بھی، جو اس کا معنی ہے اللہ کی صفت کا، اور اس کی کیفیت کو بھی، اور جو سلفی ہوتے ہیں سلف صالحین کے طریقے وہ اس کا معنی جانتے ہیں، عربی میں معلوم ہے اس کا یہ معنی ہے، اس کی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، تو ان دونوں باتوں کو مکس اپ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے آپ لوگ ہوشیار رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض آیتوں میں اپنے عرش عظیم کا ذکر کیا ہے، اور جو عرش ہے اس میں معنی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس طریقے کا ہے کہ عرش ایک بلند چیز ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی اور بلند ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہ، علیہ توکلت، میں اسی پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ نے توحید الوہیت اور اپنے جو اسماء و صفات اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں جیسے کہ عرش عظیم ہے اس کو ساتھ ذکر کیا۔ اس تعلق سے بہت سی آیات ہیں جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا آپ کو توحید خالص، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں صرف ایک ایک آیتیں موضوع پر پڑھ لوں گا۔ تو عرش عظیم اللہ تعالیٰ کا ثابت ہے، اور وہ عرش کہاں ہے یہ بھی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ کا عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ عرش انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اٹھایا کہاں جاتا ہے چیز کو، اوپر، فوقہم جو ہے آیت میں بھی یہی کہ اپنے اوپر 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کے عرش کو، فرمایا الذین یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوتے ہیں فرشتے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، پاک بھی قرار دیتے ہیں اور اس کی حمد بھی ثابت کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ اہل سنہ والجماعہ جو عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ ثابت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت، یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اپنے ذات کے اعتبار سے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ عرش فرشتوں نے اٹھایا، وہ اس سے اوپر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے عرش ایک مخلوق ہے، اس نے اللہ کو اس طریقے سے نہیں گھیرا کہ وہ عرش کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ، یا اس کے جو ہے، کیونکہ جو چیز پر مستوی یا بلند ہوتا ہے مخلوق کی طرح کہ وہ اس کا احاطہ کر لیا اس نے پوری طریقے سے، اللہ ہی اس پہ محیط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن میں اپنی وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، سارے آسمانوں کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا، ایک انگلی پہ ساری دنیا، درخت جو ہے، سیارے، ستارے، چاند، سورج، زمین، آسمان، تو وہ تو اللہ اکبر ہے، ہر چیز سے اعلیٰ اور بلند ہے، اس کے لیے کیا حیثیت تم بتا رہے ہو کہ آسمان زمین فلانا عرش کا وہ محتاج ہے یا کم؟ لیکن جو چیز صفت ثابت ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، جو مخلوقات کا چھت ہے عرش، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی اور اس سے اعلیٰ اور بلند ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اس آیت میں ثابت ہیں کہ اس کی رحمت اور علم ہر جگہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود عرش پہ مستوی ہے، اپنے عرش پر جسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج کل ہمارے سننے میں آتا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سلفی ہیں، یعنی اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ٹھیک ہے مانو، لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا علم اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، بس کہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، جیسے عرش پہ مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، ہمارے ساتھ بھی ذات کے اعتبار سے جیسا بھی ہے، دونوں چیزوں کو مانو،
کہاں لکھا ہے کہ اپنے علم کے اور رحمت اور قدرت کے اتحاد سے ہمارے ساتھ ہیں؟ بالکل لکھا ہے، وسعت کل شیء رحمتا و علما، کیوں نہیں لکھا قرآن میں؟ سلف صالحین بھی یہ عقیدہ ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ امام الاجوری رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام سلف صالحین کا عقیدہ ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، وَهُوَ مَعَنَا بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، وہ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، کتاب الشریعہ میں بیان کرتے ہیں اور دیگر ائمہ کرام بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور جتنی بھی آیتیں ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم کہیں ہو، کہ اس کے آگے بھی آپ دیکھیں علم کا ذکر ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ فی کل مکان موجود، تو نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کون سی آیت ہے بتائیں آپ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو کہنا جو ہے جس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قدرت ہے اس کے پاس، یہ اس کی اعلیٰ شان ہے، یہ کم تری نہیں ہے کہیں آ کر میں اتنا محتاج ہوں جہاں جا کے مجھے وہاں کا معلوم چلتا ہے، اس کا علم ملتا ہے، یا اس پر مجھے قدرت ہوتی ہے، میں عرش پر مستوی رہ کر جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو عاجزی ہے ایک قسم کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے پاک اور بلند ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسی آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خود اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہونا ثابت ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی۔ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی دین کی طرف، اسلام اور توحید کی طرف، تو یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو تم نہیں ہو معبود اور رب کہلا رہے ہو اپنے آپ کو، بلکہ عرش پہ مستوی اور بلند ہے۔ تو فرعون نے کہا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، انہوں نے حامان جو ان کے وزیر تھا فرعون نے کہا کہ میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ بڑی، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اوپر پہنچ جاؤں، مجھے راستہ ملے اس بلڈنگ پہ جا کے، اسباب السماوات، آسمان تک پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے الہ معبود کو میں دیکھ کر آؤں، وانی لاظنہ کاذبا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا اس سے؟ یہ کہا ہوگا میرا رب الہ معبود کہاں ہے، لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا ہوگا کہ آسمان پہ، چلو میں جا کے دیکھتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے۔ تو فرعون تک کو یہی بتایا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جواب میں، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یہ بد عملی ہے کسی شخص کی جو یہ عقیدہ نہ رکھیں اور اس کے تعلق سے یہ گستاخی کریں، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت کر کے دکھا دیے تھے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے سیدھے راستے سے وہ رک گیا تھا، ایسا شخص گمراہ ہے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَوَابٍ، اور جو فرعون کا مکر فریب جو اس نے کیا تھا وہ تباہی تھی۔ شیخ بدیع شاہ راجدی رحم اللہ فرماتے ہیں ان آیتوں سے کچھ باتیں ثابت ہوئیں، جتنے بھی انبیاء سابقین تھے پہلے جو آئے تھے علیہم الصلوۃ والسلام، سب کا یہی عقیدہ تھا۔ اس کا انکار کرنا فرعونی قسم کا عقیدہ ہے، کسی کا فرعونی عقیدہ رکھتے ہو تم اگر انکار کرتے ہو کہ اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، بلکہ گمراہی اور ضلالت ہے اور سیدھی راہ سے بھٹک جانا ہے، اور اس بد عقیدے کا باعث برائیوں کا محبوب اور پسندیدہ ہونا ہے۔ انسان برائیاں کرتا ہے، اس کے دل خراب ہوتا ہے، عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہیلے اور بہانوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ آسمان پہ میرے پاس ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے۔ فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، سورہ ذاریات میں، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور اللہ نے تمہارا رزق کا وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ دوسری دلیل یہ ہے سورہ عنکبوت میں، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے سوا کن کی عبادت کرتے ہو؟ وطن کی، بت اپنی طرف سے تم نے بنائے ہوئے ہیں، وتخلقون افکا، اور جھوٹ گڑھتے ہو اللہ کے اوپر۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ وفی السماء رزقکم، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، تو پھر اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ آسمانوں پہ ہے۔ صاف بات یہاں سے معلوم چل گئی، رزق آسمان میں ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے، دوسرے ایسے ثابت ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ سورہ ملک آپ ہر رات پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں پر ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دیں اور زمین لرزنے لگے؟ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں، واضح آیت ہے۔ اس ذات سے تم بے خوف ہو کہ جو آسمانوں پر ہے، تو کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی، دھسانے والا، عذاب نازل کرنے والا اوپر سے نیچے۔
یہی ہے. ایک مسجد میں گیا، ایک دیوبندی امام تھا، اس سے جب اللہ تعالیٰ کی صفت کے متعلق بات کی اور بتایا کہ آپ لوگ یہ عقیدہ صحیح نہیں رکھتے ہیں، یہ آیات ہیں، اور یہ آیت بھی ذکر کی. وہ قرآن کی تفسیر 1-2 آیتیں پڑھاتے تھے صبح فجر کے بعد. ایک مرتبہ میں نکل کے جا رہا تھا بدعتیوں کے آواز سننے کے لیے، تو ہم نہیں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو لاؤڈ اسپیکر میں آواز آ رہی تھی، یہ آیت وہ پڑھنے لگا. میں نے کہا آج کیا ترجمہ کرے گا اس کا؟ اس نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اللہ سے بے خوف ہو کہ جو یہ کیا ہے آمنتم من فی السماء، اس کو کھا گیا. اسے پتا تھا کہ اس کا ترجمہ کروں گا تو وہ پوچھیں گے پھر مجھ سے، تو پھر میں بتا نہیں سکوں گا. تو اس طریقے سے یہ شبہاتیں ہیں. اسی لیے جو یہود و نصارہ کی بعض خصلتیں ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں. یہودیوں سے اب ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہودیوں پر اللہ میں فتح دے. آپ دیکھیں یہودیوں نے کیا کیا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو اور کہو حطۃ نغفر لکم خطایاکم. امام ابن القیم ذکر کرتے ہیں کہ حطۃ کہو، ہا اور جو ہے تا مربوطہ کہو، حطۃ نغفر لکم خطایاکم، حطۃ کہہ کر سجدہ کر کے اس بستی میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. یہودیوں کو کہا اہل کتاب کو. تو انہوں نے کیا کہا، یہ فبدل الذین ظلموا قول الذی غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے اس لفظ کو بدل دیا جو ان کو کہا تھا، حنطۃ، اور سجدے کے بجائے اس طرح کولے رگڑتے ہوئے داخل ہوتے. تو ایک لفظ نون کا اس میں اضافہ کر دیا، بس نافرمانی کرنی ہے. ہاں منو سلوا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو ہے چین نہیں ہے ان کو، پھر بھی نافرمانی کرنی ہے. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں جو بدعتی لوگ ہیں اللہ کی صفات کے تعلق سے کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، انہوں نے بھی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا. الرحمن علی العرش استوى ہے، انہوں نے استولا کر دیا، ایک لفظ اضافہ کر دیا، یعنی اللہ نے غلبہ حاصل کیا. استوا اللہ بلند اوپر ہوا، یہ تو ہم نہیں مانیں گے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں. استولا اللہ کی قدرت، اس کا قبضہ ہر جگہ پر ہے. حالانکہ یہ وہی یہودیوں والی حرکت انہوں نے کی، ایک لفظ بڑھا دیا. حالانکہ استولا کا معنی آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص پہ، کسی ملک پہ دوسرے لوگ موجود تھے، بادشاہ، اس نے لڑ جھگڑ کے اس ملک پہ قبضہ کیا، اب میں وہاں پر فاتح بن گیا ہوں، میں وہاں کا بادشاہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پہ کوئی اور تھا جس سے لڑ جھگڑ کے اللہ تعالیٰ نے اس پہ قبضہ لیا، اپنی طرف سے باطل مانا. یہ مانا اللہ کے شایان شان ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے کہ استوا ہم نہیں مانیں گے، تو استولا اللہ کے شایان شان ہے. یہ تو بے ادبی پر مبنی جو ہے مانا ہے جو تم نے اپنی طرف سے بنا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. فرمانے والی طرح قل لو کان معه آلہہ، یہ توحید الوہیت سے بھی، عبادت سے جڑا ہوا ہے. توحید اسماء و صفات، خصوصاً یہ والا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کی الوہیت، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کی عبادت کے لائق والی آیتیں ساتھ جڑی ہوئی آتی ہیں اس کے. تو فرمایا قل لو کان معه آلہہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا، کما یقولون، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو جو عرش پہ ہیں اس کی طرف پہنچنے کا کوئی راستہ بنا لیتے. تو عرش پہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی اس سے لڑنے جھگڑنے کا اور قبضہ کرنے کے لیے وہ پہنچ جاتے. نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی. تو ادھر بھی عرش کا ذکر ہے اور اوپر جانے کا ذکر ہے. تو سبحانہ و تعالی، ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالی، آپ سنتے رہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ، اس کے اندر خود یہ معنی پر انسان کو اتنی عقل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے بلندی کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ بلند نہیں ہے، تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے، تعالیٰ کا مطلب ہی یہ ہے وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے. منہ سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عرش مستوی نہیں ہے اس کی، تو پھر تعالیٰ کیوں کہہ رہے تھے؟ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے اعلیٰ ہے اور بلند ہے، اپنی شان میں بھی اپنی ذات میں بھی. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ بہت اعلیٰ اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں اس کے تعلق سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے. سورہ انعام میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ قاہر اور غالب ہیں. فوقا، عربی میں فوقا کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی کہتے ہیں فوق ہے، یہ اس پر فوقیت حاصل کی ہے، یعنی بلند ہے. فوق عبادی، اپنے بندوں سے بلند ہے، ان سے الگ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم اور خبیر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے محافظ مقرر کرتا ہے اور وہ بندوں پر اعلیٰ اور بلند ہے. فرشتوں کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یخافون ربہم من فوقہم، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں، من فوقہم جو ان کے اوپر ہیں، اپنے اوپر سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارا رب ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو اللہ انہیں کہتا ہے. سورۃ النحل کی آیت ہے، اس سے پہلے والی سورہ انعام کی آیت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے. ایک اور دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عقیدہ. ایک تو عام فطرت انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، بچے سے بھی پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ کہتا ہے اوپر ہے.
دعا کے لیے اوپر دیکھتے ہیں، ہاتھ اوپر بلند کرتے ہیں. جو غیر مسلم ہوتے ہیں اوپر والا بڑا جو ہے وغیرہ وہ میرے کام بنا دے گا، لوگ کام نہیں کرتے، اوپر والا سب سے بڑا، اس طریقے سے بولتے ہیں. ہندو تک بولتے ہیں. تمہاری فطرت کے بھی خلاف ہے. تم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو. جو حدود آیا تھا اس نے کہا اس رب عرش عظیم والے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، دوسروں کے آگے جھکتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، ایک چونٹی نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیے ہوئے تھے. سلیمان علیہ السلام دعا کرنے آ رہے تھے، بارش کی دعا، اور دیکھا یہ چونٹی دعا کر رہی ہے، اللہ نے اسی کی قبول کر دی، واپس چلو. اس کا بھی عقیدہ ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور تم اتنے گئے گزرے، جانوروں سے زیادہ گیا گزرا تمہارا عقیدہ اس تعلق سے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو کہ قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں کر دیں، بیت المقدس کو تبدیل کر دیں اللہ تعالیٰ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے تھے. تو آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ کیونکہ پتہ ہے اللہ ادھر ہے اور وہیں سے وہی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علو اور بلند ہونا قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہے. مثلا عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. دیکھیں اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے ظاہر پوشیدہ کا، لیکن اس علم کے لیے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ، ہر پاک اور ناپاک چھوٹی بڑی جگہ پر ہونا اللہ کا ضروری نہیں ہے. وہ تو اس سے پاک اور بلند ہے. کبیر المتعال، سب سے بلند بڑا بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور متعال ہے، اعلیٰ اور بلند ہے، پھر بھی اس کو ہر چیز کا علم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. بہت سی آیت ہیں جس میں العلی العلی یہ دو نام اللہ کے ذکر ہیں جن کا یہی معنی ہے. آپ آیت الکرسی ہر ایک کو یاد ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. العلی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، علی اعلیٰ بلند ہے. ہم سجدے میں جا کے کیا کہتے ہیں کہ تم سجدے میں جا رہے ہو تو کبھی دل میں خیال نہ ہے کہ میرا رب اسفل ہے، نیچے ہے وغیرہ. ایسے ایسے بدعتی لوگ تھے، وہ کہتے بھی تھے، اتنے گئے گزرے تھے سبحان ربی الاسفل بھی کہنے کو تیار تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ نیچے بھی جاؤ لیکن اب تمہارا رب پھر بھی اعلیٰ اور بلند ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہنا چاہیے. الملأ الاعلیٰ اس کا قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں. ملأ الاعلیٰ کہتے ہیں ایک بڑی اعلیٰ مجلس. جس طرح مجلس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس ہے جو سب سے اعلیٰ مجلس ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فرشتوں کی مجلس. جس طرح قرآن میں ذکر ہے کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ملأ اعلیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. ملأ اعلیٰ کہاں ہیں؟ فرشتے. اللہ آرڈر جاری کرتا ہے ملأ اعلیٰ میں، فرشتے سنتے ہیں، نیچے تک ایک آسمان دوسرے آسمان پہنچتا ہے آرڈر. تو شیاطین بعض باتیں اس میں سے لے کر اپنے شیطانوں جادوگروں تک پہنچا دیتے ہیں. تو ملأ اعلیٰ نام اوپر ہی ہے، اعلیٰ اور بلند مجلس ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہاں ہے. اچھا ملأ اعلیٰ اوپر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ادھر ہے اور ہر جگہ ہے. جس طریقے سے یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے سبحانہ و تعالی. اسی طرح لوح محفوظ جو ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ ام الکتاب لوح محفوظ میں ہے. جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ اللہ نے لکھ لیا تمام چیزوں کی تقدیر، اور وہ اس کے بعد لکھی ہوئی ہے کتاب میں، اس کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور وہ اوپر ہے، اعلیٰ ہے اور بلند ہے. تو کچھ چیزیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، عرش پہ مستوی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کے تعلق سے کہ وہ نازل ہوتے ہیں. نازل کا مطلب ہی عربی میں اردو میں بھی اوپر سے نیچے آنا ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں، کتاب نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو ایمان لاتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہاں شب قدر میں کیا فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. فرشتے اور الروح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ نیچے سے اوپر، وہ جو ہے یہ زمین پہ ہی ہوتے ہیں، یہاں سے آ جاتے ہیں نہیں، اوپر سے نازل ہوتے ہیں اور پھر واپس اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں. اور کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی. ہم سورہ بقرہ کے شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اوپر سے نیچے نازل کیا گیا، اور جو آپ سے پہلے اوپر سے نیچے نازل کیا گیا. تورات کو ہم نے نازل کیا، دیگر جو ہے ہم نے انجیل کو نازل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، وہی نازل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کتنی آیات ہیں. شیخ نے اس میں پوری ترتیب سے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء آخر تک تقریباً جتنی بھی قرآن کی صورتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا. پھر کیسے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند اعلیٰ اپنے عرش پہ مستوی نہیں ہے؟ اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں جس کا ابھی آپ نے ذکر سنا ہے. اسی طرح آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں، اوپر سے نیچے کا آپ نے سنا
اللہ کے پاس سے کچھ چیزیں نیچے آتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا ہے، بعض چیزیں نیچے سے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ زندہ اٹھا لیا اپنے پاس، اٹھا لیا زندہ اپنے پاس اوپر، تو اوپر اٹھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن میں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا، سورۃ النساء میں فرمایا۔ اسی طرح الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، نیک اعمال جو آپ کرتے ہیں اور اچھی باتیں جو آپ کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ کہاں چڑھ کے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھ کے جاتے ہیں، تو وہ خود کہاں پر ہے؟ اوپر ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اسی طرح فرمایا من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے یہ حکم آرڈر اور فرشتے آتے ہیں جو معارج ہے یعنی سیڑھیوں والا ہے، آسمان کی کچھ سیڑھیاں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، اس کے ذریعے سے آتے ہیں جاتے ہیں فرشتے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے، تعرج الملائکہ، فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں، تعرج چڑھ کے جاتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین چڑھ کے جاتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر، وہ چڑھ کے جاتے ہیں آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، ایسی آیتیں حدیث ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف جانا ہے، اس کا مطلب اللہ الگ ہے مخلوق سے، جس کو جانا ہے وہ الگ ہے، جس کی طرف جانا ہے وہ الگ ہے۔ اور احادیث ہیں کہ ان کو اچھے لوگوں کو اوپر لے جایا جاتا ہے، گندے لوگوں کو ان کی روحوں کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو اوپر سے نیچے پانی نازل کرتا ہے جو برکتوں والا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اوپر ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آئے؟ تو آنا اوپر سے ہے، یعنی اوپر فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، وہ تو اوپر ہی ہوتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے نازل ہو یعنی قیامت آ جائے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں اور بہت ساری آیتیں، اب کچھ احادیث کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک اچھا ڈاکیومنٹ بن جائے گا آپ سب لوگوں کے لیے اور ہمارے نشر کرنے کے لیے، تھوڑا صبر سے کام لیں اس میں انشاءاللہ۔ قرآنی دلائل تو آپ کے سامنے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، احادیث آپ دیکھیں، واضح حدیث جس کا کوئی تعویل ہی نہیں کر سکتے ہیں، مگر اے ظالم لوگ تعویل کرنے سے باز نہیں آتے۔ صحیح مسلم میں معاویہ بن حکم السلمی جو ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک غلام تھی، لونڈی تھی، جو بکریاں چرایا کرتی تھی احد پہاڑ وغیرہ کے پاس، تو اس نے خیال نہیں رکھا، ایک بھیڑیا کھا گیا میری بکری کو، اور میں انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، پھر میرے دل میں جو ہے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں اس کے بدلے میں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ تو میں نے سوچا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاؤں، ان سے مشورہ کروں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کا ٹیسٹ لیا، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھنے کی، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ایمان کا ٹیسٹ لیا، دوسری چیزیں نہیں پوچھی اس سے، اور پوچھا این اللہ، چھوٹتے ہی پہلی بات اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن یہی معلوم نہیں کسی قوم کو کہ میرا رب کہاں ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا فی السماء، اور ایک روایت میں اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، تو اشارہ کرنا بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ٹوکا یہ کیا بدتمیزی گستاخی، اوپر کی طرف اشارہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ایسا نہیں، اشارہ کیا، اور من انا، میں کون ہوں، آپ اللہ کے رسول نے فرمایا اعتقها فإنه مؤمن، اسے آزاد کر دو یہ مومن ہے۔ اور یہاں ان سے فتوے پوچھے جاتے ہیں، مفتی زرولی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو عرش پہ مستوی سمجھنا یہ کس طریقے کا عقیدہ ہے، یہ اور یہ کوئی ایمان والا عقیدہ ہے؟ ان کا یہ تو کفریہ عقیدہ ہے، یہ پوچھنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ کہنا اللہ عرش پہ جو ہے بلند ہے وغیرہ، یہ کفر، یہ باقاعدہ ان کے اخبارات وغیرہ امت وغیرہ جو شائع ہوتے ہیں لوگوں کی گمراہی کے لیے سمجھتے ہیں دینی اخبار ہے، اس میں یہ فتویٰ ان کا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کئی سال پہلے ان کا اس میں موجود تھا، میں نے وہ باقاعدہ خود وہ تراشا دیکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، یہ مومن ہے اس کو آزاد کر دو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے پکا جو یہ عقیدہ رکھے اللہ تعالیٰ عرش پہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، اوپر کی طرف ہے۔ تو یہ اتنا فرق، اور یہ امت کے لیڈر ہیں۔ جبھی شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب توحید اولا یا دعات الاسلام،
اے اسلام کے داعیوں سب سے پہلے توحید. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف بکریاں چرانے والی تھی. بکریاں کیا ہیں؟ آج ہیں کل نہیں ہیں، مر جائیں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے. اس کو بکریاں چرانے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پہ مستوی ہے. یہ پوری امت کو چرانے والے ہیں. مفتی صاحب اور یہ اتنے بڑے بڑے پکڑ وکڑ باندھ کے کہاں کے عرب میں بھی بہت سارے جتنے بھی اشاعرہ ماتریدی ہیں، مصر میں ہوں، شام میں ہوں، ان علاقوں میں صوفیہ وغیرہ جتنے ہیں، یہاں پر تو بر صغیر میں بھرے ہوئے ہیں. یہ سب رافضیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، بہت سارے سنی کہلانے والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. تو وہ پوری امت کو چلانے والے ہیں. کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ میرا رب کہاں ہے، عرش پہ مستوی ہے، بلند ہے. جبکہ اس عام جو ہے لونڈی کو یہ پتا ہے اچھے طریقے سے، اور اس نے جواب دیا. اسی طرح صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی عبارت میں نہیں پڑھتا، اردو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فرشتے رات کے اور دن کے جمع ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے مومن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دن کے اور رات کے. کون سی نمازوں میں؟ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، کہ وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. تو اس میں لفظ ہے واقعی ثم یعرج الذین باتوا فیکم، وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہے واپس اڑ جاتے ہیں، اوپر والے نیچے آتے ہیں. تو کیا دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتے ہیں؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بندوں کو کس حال میں پایا، عبادت میں پایا. اسی طرح بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ زینب بنت جہش ام المومنین جو تھیں رضی اللہ عنہ، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ فخر کرتی تھیں دوسری نبی کی بیویوں پر، کہ میں فخر کرتی ہوں کہ زوجکن اہلیکن، تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وزوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے میرا نکاح کروایا ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کی بیوی بنا دیا ہے، الگ سے ضرورت نہیں پڑی تھی. تو یہ فخر کی بات تھی، اور ان کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان سے بلند ہے. اسی طرح ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ یعنی بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ امانت دار نہیں ہیں، آپ اس کو اتنا دیتے ہیں، اس کو. مجھے تو وہ امین سمجھتا ہے کہ من فی السماء، جو آسمانوں پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. مجھے آسمان سے صبح اور شام خبریں آتی ہیں، آسمان سے صبح اور شام خبریں آتی ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اپنی ضرورت کے لیے اور وہ اس کے پاس نہیں جاتی ہے، تو کون اس پر ناراض ہوتا ہے؟ وہ جو کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، آسمانوں پر جو ہے وہ اس عورت پہ ناراض ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کسی نے رکوع سے کھڑو کے کہا جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، یعنی جلدی سے کون لے جائے ان کلمات کو اوپر اللہ کے پاس. تو کہاں لے جا رہے ہیں فرشتے ان کلمات کو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اوپر کی طرف. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اسی طریقے سے جو روح قبض کرنے والی بات ہے صحیح حدیث سے ثابت، اس میں یہی ہے کہ جو اچھی اور پاکیزہ روح ہوتی ہے نیک مومن کی، فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں اوپر کی طرف، اعلیٰ علیین کی طرف، اور کہتے ہیں نکلو اور خوشخبری ہو، اور برے لوگوں کو جو ہے پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے روحیں اوپر کی طرف جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. جیسا قرآن میں ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے. تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے تھے معراج میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد ایسے فرشتے ہیں زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مجلس کو بھی اس میں سے کرے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو چاہتے ہیں ان کو وہ دیتا ہے. جب وہ دور جو ہو جاتے ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے، تب کیا فرمایا؟ صعدوا الی السماء، آسمان کی طرف چڑھ کے چلے جاتے ہیں فرشتے. اللہ تعالیٰ پہنچتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیری توحید بیان کر رہے تھے، تجھے پاک قرار دے رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا تجھے نہیں دیکھا.
اگر مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ان کا حال ہوگا، اس سے زیادہ وہ محنت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ کیا مانگ کیا رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ محنت کرتے اس کے لیے۔ کہا کس سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا جہنم کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے اور زیادہ پرہیزگاری اختیار کرتے۔ تو کتنی عظیم حدیث ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی اور اعلیٰ اور بلند ہے، فرشتے اس کی طرف نیک اعمال لے کے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث کہ ایک شخص جو ہے بڑے تکبر سے جا رہا تھا اپنا کپڑا نیچا کر کے، اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا رکھنا یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے من فی السماء یعنی فنظر الیہ رب من فوق عرشہ، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رب نے اپنے عرش کے اوپر سے اسے دیکھا اور اس پہ غصہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، وہ قیامت تک جو ہے زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا، کوئی دل کے اخلاص کے ساتھ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، الا سعدت، وہ چڑھ کے جاتا ہے کلمہ آپ کا جو آپ نے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا يرد حجاب، کوئی بیچ میں حجاب پردہ نہیں ہوتا، اس کے اخلاص ہونا چاہیے۔ فاذا وصلت الى اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوا اللہ کا ہے، جب اوپر جاتا ہے کوئی حجاب نہیں تھا، اس تک جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو ہے کہنے والے کی طرف نظر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وحق علی اللہ الا ينظر الى موحد الا رحمہ، اللہ پر یہ حق ہے کہ جب کسی توحید والے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اس پر رحم فرماتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے اس توحید کے وسیلے سے، اپنے پیارے ناموں اور اعلیٰ صفات کے وسیلے سے۔ یہ بھی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ستارہ چمکا اور ٹوٹ کے گرا، تو صحابہ سے کہا تم کیا کہتے تھے جاہلیت میں جب یہ ستارہ گرتا تھا؟ کام کہتے تھے کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا مر گیا ہے، اس طرح ہمارا عقیدہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے اوپر حکم دیتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں، نیچے والے تک جاتا ہے، نیچے والے تک جاتا ہے، پھر شیاطین اس کو جب لینا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کان لگا کر اور اپنے دوست کے پاس آنا چاہتے ہیں، نجومی کے پاس، کائن کے پاس، تو ان کو یہ ستارے مارے جاتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ اوپر کی چیزیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، صحیح بخاری وغیرہ کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں، اے سب سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے۔ کتنے دلائل ہیں، ایک کے بعد ایک دلائل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجمع کھڑا تھا، دین پہنچایا، آپ کہتے ہیں کہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ جو عقیدہ ہے کوئی اہم چیز نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی، آپ آخری حج اپنا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، صحابہ جمع ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ظاہر فرمایا، دین کی چیزیں بتائیں، توحید بتائی، دوسری چیزیں بتائیں، ساتھ میں یہ بتایا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا کہ اللہم فشہد، اللہم فشہد، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اے اللہ تو گواہ رہنا، آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے اللہ سبحانہ نے فرمایا۔ بعض بدعتی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ وضو کرتے ہیں اس کے بعد آسمان پہ دیکھتے ہیں، یوں انگلی کر رہے ہوتے ہیں۔ عقیدہ ہے نہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، انگلی کرنا یہ تو ویسے بھی ثابت نہیں ہے، چلو ثابت نہیں ہے، تم جو یہ کر رہے ہو یہ کیا اوپر کی طرف برج خلیفہ پہ تو نہیں کر رہے، یعنی تمہارا تو عقیدہ کیا ہے اس تعلق سے؟ تو یہ تضاد ہوتا ہے نا جب عقیدہ انسان کا صحیح نہ ہو اس تعلق سے۔ جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے عذاب قبر کو نہیں مانتے، کہاں ہے قرآن میں عذاب قبر؟ صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اعمال ہوتے ہیں اس میں حدیث کو لے سکتے ہیں، ایسی حدیث جو متواتر نہیں ہوتی، لیکن عقیدے میں نہیں لینا چاہیے، عقیدے میں صرف قرآن کی آیت ہونی چاہیے۔ تو وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر،
اے اللہ عذاب قبر سے مجھے نجات دے، لیکن عقیدہ نہیں ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، تو کس چیز سے نجات طلب کر رہے ہیں؟ تو اسی طریقے کی بیوقوفیاں ہوتی ہیں جب انسان صحیح عقیدہ نہیں رکھتا ہے، ایک چیز کا عقیدہ ہی نہیں ہے، پھر اس سے جو ہے تم پناہ طلب کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سور پھونکنے والے ہیں فرشتے، ان کے تعلق سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے، ہزارہ سال پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ اپنی آنکھیں اوپر کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کی طرف سے آرڈر کے انتظار میں ٹکائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ مخافت ان یؤمر قبل ان یرتد الیہ طرفہ، اس ڈر سے کہ میں ایک آنکھ بھی جھپکوں گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے اور مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں سال سے ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی بلنک نہیں کرتا ہے کہ کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے، اتنے فرمانبردار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق، تو اسے ہماری کیا ضرورت ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم حاصل نہ کریں، اس کی توحید پر ایمان نہ لیں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو وہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس سے بھی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ اوپر دیکھ رہا ہے عرش کی طرف اور اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جم گئی ہیں، یعنی دیکھ 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 کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، اسے الحاکم وغیرہ نے روایت کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے کسی مجلس میں، میں اس سے اعلیٰ مجلس میں ذکر کرتا ہوں، تو اعلیٰ مجلس ملائے اعلیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے، ادھر ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی بھی ہوگی، شعر و شاعری میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو، اوپر والا تم پہ رحم کرے گا، ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، اس پر رحم کرو جو زمین پر ہیں تو وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمانوں پر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی اچھی تشریح بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ من فی السماء، اللہ فی السماء یعنی آسمان کے اندر ہے کیا؟ فی کا تو یہ مطلب ہے عربی میں، فی کا مطلب اوپر بھی ہوتا ہے، فی جزوء النخل جیسا قرآن میں ہے۔ فرعون نے کہا میں درختوں میں یعنی ان کے اندر تمہیں پھانسی دے دوں گا، نہیں، درختوں پر لٹکا کر، تو پر کے معنی میں بھی آتا ہے اوپر، ابو دا تھرون، جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ارحموا من فی الارض کا یہ معنی نہیں ہے، شیخ البانی فرما رہے تھے کہ جو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں ان پہ تم رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا، یعنی زمین کے اوپر جو چل رہے ہیں، زمین کے اوپر جو چل رہے ہیں، فمشوا فی مناکبہا، یعنی زمین کے اوپر تم چلو، فی کا لفظ ہے لیکن اس کے اوپر چلنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الرحمن علی العرش استویٰ کے معنی میں، اعلیٰ کے معنی میں فی آتا ہے، امنتم من فی السماء یعنی علی السماء، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس آیت جو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان پر جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، دیکھیں اس سے یہ بھی معلوم چلا، آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا دعوت تھی جو فرعون کو بھی پتا تھا، یہی چیز مشہور تھی، تبھی تو وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو رب، اپنے رب کو پکارے۔ اور دوسری آیت میں آپ نے سنا کہ رب اس کا اوپر ہے، میں جا کے دیکھ کر آؤں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت صحابہ کرام کو معلوم تھی جو ایمان ابھی نہیں لائے تھے، یعنی مشرکین کو بھی معلوم تھا کہ وہ یہی کہتے ہیں، ایک تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا وہ اللہ کہاں پر ہے؟ آسمانوں والا ہے، عرش والا ہے، اوپر ہے۔ ایک اور روایت میں کہ کسی مشرک سے پوچھا تھا کتنے خداؤں کی آج کل عبادت کر رہے ہو؟ کہہ رہے 7 کی کر رہا ہوں، تو 6 زمین میں ہے، ایک اوپر والا ہے، تو کون سا زیادہ طاقتور ہے وغیرہ، جو اوپر والا ہے آسمانوں، یعنی وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں روایت ہے، غالباً اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ جا کے ذرا دیکھنا، میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے کہ وہ یہ یزعم یعنی الرجل، ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یزعم وہ یہ سمجھتا ہے انہ یاتیہ الخبر من السماء، آسمانوں سے اس کے پاس خبریں آتی ہیں، اس کا یہ گمان ہے، ذرا جا کے چیک تو کر کے آؤ۔ پھر دیکھا اور وہ پھر ایمان بھی لے کر آئے تھے۔ تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے؟ جس طرح بھی آپ نے حدیث سنا، صبح شام آسمانوں سے میرے پاس خبریں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی فضیلت دی۔ یہ بدعات تو مناتے ہیں شب معراج منانے کی، اس کے مطابق جو عقیدے بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، جبھی وہاں پر بلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایک کے بعد ایک دروازے کھلتے رہے آسمانوں کے، فرشتے مرحبا کہتے، آگے آپ کو اجازت دیتے، اس کا مطلب اوپر ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے۔ ابھی جو کل میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اس میں بھی آپ دیکھیں، نہیں بتایا کہ مجاہدین کے بڑے درجے ہیں، 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ ہے، تو یہ اس فاصلے سے بھی ثابت ہو گیا اوپر اوپر اور اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اوپر ہے، تو یہ اوپر کی چیزیں ہیں۔
اسی طرح آپ مشہور حدیث سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ عرش کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور سایہ اوپر کوئی چیز ہوتی ہے اس کے نیچے سایہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش اوپر ہے، اس کا سایہ ہمیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، انہوں نے یہودیوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا کہ مار دو ان کے سارے لڑنے والوں کو، بچوں کو غلام، عورتوں کو لونڈیا بنا دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا تمہارا وہی فیصلہ ہے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا 7 آسمان سے اوپر بلند عرش پہ فیصلہ ہے۔ ان کو بھی یہی قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تعلق سے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے، اس کی جو ہے سند وغیرہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو ادھر جو ہے خالص کتاب میں یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جا کے چیک کر کے آؤ، یہ وہ نبی تو نہیں ہے جو یمن میں آنا تھا، وہ ہمارے میں سے آنا چاہیے۔ اس کی 2 نشانیاں بتائیں، ایک تو وہ زمین پہ سجدہ کرتا ہے، ہم لوگ کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے ہیں زمین پہ سجدہ، دوسرا جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا رب آسمانوں میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک روایت ہے ان کے تعلق سے، تو اس قسم کے عقیدے وہ رکھتے تھے اس تعلق سے۔ یہ اس تعلق سے اور بہت آیات ہیں، حدیث ہیں، صحابہ کے آثار ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کا یہ نام لیتے ہیں لیکن ان کے عقیدے پہ نہیں ہوتے، اشعری ماتریدی ہیں، ان سے وہ تو کافر قرار دیتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، یہاں عرش پہ تو ہے مجھے معلوم نہیں عرش کا ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے فقہ اکبر، ایک فقہ ابسط بھی ہے، کیونکہ فقہ اکبر کا حوالہ دیا ان کا اس میں نہیں ہے۔ فقہ اکبر جو ہے ابھی مطیع البلخی کی جو روایت ہے، وہی فقہ ابسط والی بھی انہی کی روایت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کو کافر قرار دیتے تھے۔ امام مالک کے سامنے کوئی شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوا کیف استوا، رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہے تو کس طرح مستوی ہے؟ یہاں سے آپ کو سلفی عقیدہ معلوم چلے گا۔ اس نے کیا پوچھا؟ کس طرح مستوی ہے، کیفیت پوچھی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے سپرد کرو، معنی کو نہیں۔ تو انہوں نے معنی کو سپرد نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے، یہ جھوٹا جو ہے ائمہ کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو معنی بھی نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ الاستوا معلوم، یعنی مجھے معلوم ہے قرآن میں آتے، یہ نہیں، مجھے معلوم ہے استوا کا معنی اعلیٰ اور بلند ہے اللہ، والکیف مجہول، اس کی کیفیت نہیں معلوم، انسانوں کی طرح تو نہیں ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے۔ وہ سوال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا ہی تیرا بدعت ہے۔ یہ ساری کتابیں ہی بدعت پر انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے ایسی بحثیں کرتے پھرتے ہیں، پھر ان کے جو ہے جواب دینے پڑتے ہیں، لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں غلط باتیں کر کے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کے ہاتھ نہیں کانپتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بے ادبی کرتے ہیں، شرک قرار دیتے ہیں۔ ان کا مفتی حنیف قریشی بریلیوں کا ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موبائل کے یہ اللہ ہے اور اپنی کتاب کو کہہ رہا ہے یہ اس کا عرش ہے، اور سامنے ایک ایلیسس بیٹھا ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ کتنے یہ انسان کو شرم نہیں آتی ہے۔ مشرکین تک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہنے سے جو ہے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں کہ ان پر عذاب نہ آ جائے اس رب کی طرف سے جو آسمانوں والا ہے، اور تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم حیا نہیں آتی۔ تبھی بدعت اتنی بری چیز ہے، انسان کو اس آخری درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے سوال کرنا ہی بدعت ہے جو تم کر رہے ہو، اور اس بدعتی کو وہاں سے نکال دیا۔ ایمان اس پر لانا واجب ہے، آپ نے فرمایا الایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ کیفیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق تو سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، القدوس ہے، الملک ہے، بڑا بادشاہ ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ الوہاب ہے، بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ الشافی ہے، انت شافی، تو شفا دینے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کو غلبہ دیتا ہے ان کے دشمنوں کے اوپر، ان کے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو آپ سینے میں چھپاتے ہیں، جو زمین کے اندر اور تہہ میں ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اپنے عرش پہ مستوی ہے، سیاہ چٹان پر کوئی سیاہ چونٹی بھی چل رہی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کو رزق پہنچاتا ہے، اس کی دعائیں سنتا ہے۔ وہ اتنا العلی الکبیر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو جو اس کی صفات پڑھتے ہیں، صحیح طور پر ایمان لاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، اس پر توکل بھروسہ کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جس طرح آپ نے سنا کہ یخافون ربہم، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، عالی اور بلند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان تمام چیزوں سے، نقائص سے، عیب سے۔ جو مشرکین، جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، تعویلات کرنے والے، اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق دے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے، اور مسلمانوں میں سے بھی جو اس تعلق سے گمراہ ہیں ان کو صحیح عقیدہ اپنانے کی، سمجھنے کی، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی، اپنے عقیدے منہج میں بھی، اپنے عبادات میں بھی، اپنے معاملات، سیاست، ہر چیز میں
اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تعلق سے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بالکل اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کا جو انکار کرتے ہیں یا جو اس کی تعویل کرتے ہیں ان کے بارے میں علماء کرام جو سلف صالحین ہیں ان کا کیا حکم ہے. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے جو ہے الاربعین النوویہ کی شرح میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے استوا کا انکار کرنا کہ اللہ کا جو استوا قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں الرحمن علی العرش استوا، اس کا انکار جو کرتے ہیں جہمیہ ٹائپ وغیرہ لوگ، یہ کافر ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کافر ہیں. تو ایسے لوگ کافر ہیں. لیکن جو تعویل کرتے ہیں یعنی عربی میں اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے اس تعویل کی، لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے، گمراہی ہے. لیکن کیا وہ بھی کفر ہے جیسے کہ کافر دین سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو علماء کرام اس سے فرق کرتے ہیں. جو تعویلات کرنے والے ہیں جیسے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہیں ہمارے اسماء و صفات کے تعلق سے، ان کو وہ بدعتی کہتے ہیں، کافر دین سے خارج نہیں کہتے. جس طرح جہمیہ لوگ ہیں، جہمیہ کو کافر کہتے ہیں لیکن ان کو کافر نہیں، ان کو بدعتی، بہت بڑا گمراہ بدعتی. اسلام سے خارج نہیں ہوتے لیکن اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جو جماعت اسلامی اخوان المسلمین جیسی سوچ رکھنے والے، بہت سارے اہل حدیث بھی اپنے کو کہلا رہے ہوتے ہیں، وہ زبردستی ان سب کو اس دائرے میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. پھر باقی چیزوں میں اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے. جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہیں علماء کا صحیح قول یہی ہے اور ثابت بھی ہے ان کی کتابوں سے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے تو کم از کم خارج ہیں. لیکن وہ کافر اور دین سے بھی خارج ہیں. گمراہ ہونے سے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. کوئی بدعتی ہوتا ہے، بدعت مکفرہ، دین سے خارج ہو جاتا ہے. نیا قول جیسے قادیانی ہے، ایک نیا قول لے کر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، تو یہ ایک نئی بات بھی ہے، پلس یہ کفر ہے، مرتد ہے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے. اور کچھ دوسری بھی بدعت لاتے ہیں، اذان سے پہلے درود سلام پڑھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بھی گمراہ بدعتی ہے اور بدعت کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہو گیا، دین سے خارج نہیں ہو گیا. تو مختلف لیول ہیں. تو اہل سنہ والجماعہ جو سلفی ہوتے ہیں ان کے عقیدے کا یہ حسن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط اور اعتدال والی امت بنایا ہے. تو ہم کسی پہ حکم لگانے، گمراہوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. جو جتنا گمراہ ہے اس کے اوپر وہی حکم لگاتے ہیں. بعض دین کی غیرت اور بدعت کے خلاف غیرت رکھنے والے تو سارے ہی کافر ہیں، سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، اس طریقے سے بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، ہم اس کو اسی کے لیول پہ رکھ کر جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، مگر بہرحال وہ گمراہ ہیں. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تعویل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استوا کی تعویل جو یعنی غلبہ سے کر رہا ہوتا ہے، یا ید کی جو تعویل اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت سے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ گمراہ اور بدعتی ہے، یعنی کافر نہیں ہے. وہ جو گنجائش بھی نہ مانے گا، ید بھی نہیں مانتا، قدرت بھی نہیں مانتا، تعویل بھی نہیں مانتا، ہے ہی نہیں، تو یہ شخص جو ہے کافر ہے. لیکن ایک اہم چیز ہے یہاں پر نقطہ، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا تعویل ہم کر رہے ہیں، اس کے معنی کو تھوڑا چینج کر کے بیان کرتے ہیں. تعویل کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے جو ڈائریکٹ ذہن میں آتا ہے سن کر، ایک اس کا ذرا دور کا معنی ہے جو بعد میں کانٹیکسٹ سے معلوم چلتا ہے کہ یہ والا میننگ نہیں تھا، وہ والا میننگ. اس طریقے سے اس کو دور والا معنی لیتے ہیں بلا وجہ، ضرورت نہیں ہوتی. جیسے میں نے پہلے مثال بیان کی تھی، شیر جو ہے جانور کو کہتے ہیں جو جنگل میں ہوتا ہے، شیر جو ہوتا ہے. لیکن کوئی شخص بڑا بہادر ہے، یہ تو شیر ہے، اس بہادر شخص کو بھی کہا جاتا ہے. تو آپ یہاں پر یہ کہیں باہر آپ جو جنگل میں جا رہے ہیں، شیر آ گیا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ آ گیا وہ جو. لیکن یہاں پر آپ جو ہے آج جو ہے شیر پنجاب آپ کے سامنے خطبہ دیں گے، وہ کہتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی جنگل کا شیر نہیں ہے، اگرچہ وہ شیر پنجاب کی حرکتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جنگل کے شیروں والی، لیکن جو ہے اصل میں پتا ہے کہ وہ کہ انسان ہے. صحیح ہے. تو ہم نے ایک چیز دیکھی جس کی وجہ سے ہمیں معنی تھوڑا آگے کا لینا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس سے تو ڈائریکٹ معنی ہے، کوئی وجہ نہیں بن رہی ہے ایسی کہ آپ بعد والا معنی لیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر نہیں کی. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو تعویل کا لفظ ہے تھوڑا سا نرم لفظ ہے، زیادہ زور کا نہیں لگتا سامنے والے کو. اور جو تحریف کا لفظ ہوتا ہے، تحریف کا مطلب اللہ کی آیتیں جو بدلتے ہیں یہود و نصارہ، یہ آیت ہی چینج کر دو، یہ تو کفر ہے سب کے نزدیک. تحریف، قرآن کی تحریف کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اصل میں کرنا ان کو تحریف ہوتا ہے، ان کا دل اس معنی کو مان نہیں رہا، تبھی تو وہ چینج کر رہے ہیں اس معنی کو. میرا دل ہی نہیں مان رہا اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند مستوی ہے، تو میں اس کو کیا کروں، انکار کروں گا، یہ سارے مجھے ڈنڈے ماریں گے، کافر سمجھیں گے، تحریف اللہ کی آیت کی انکار کر رہے ہیں. تو پھر لوگوں کو قبول کروانے کے لیے تھوڑا نرم الفاظ استعمال کرنے کے لیے انہوں نے اس کو تعویل کہہ دیا، حالانکہ وہ انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں اس معنی کا. اگر آپ گہرائی میں جائیں اصل میں ماننا ہی نہیں ہے نا اس معنی کو،
جبھی تو دور والا معنی لے رہے ہو تم، تھوڑی دونوں اس معنی کو لیتے ہو. اس کا نام جو ہے اس کو قابل قبول بنانے کے لیے، تھوڑا نرم بنانے کے لیے اس طریقے سے تعویل کا استعمال کرتے ہیں. حالانکہ تعویل جو ہے، تعویل جو بذات ہی کوئی غلط چیز نہیں ہے. تعویل کا مطلب تفسیر بھی ہوتا ہے. امام جو ہے ابن جریر الطبری جو ہے رحم اللہ، جو سب سے بڑے مفسر ہیں، پہلے مفسر ہیں، وہ ساری آیتوں کے نیچے ہی لکھتے ہیں اس آیت کی یہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے، یعنی یہ تفسیر ہے. یوم یاتی تعویل قرآن میں بھی ہے، کسی چیز کی تفسیر کو بھی تعویل کہتے ہیں. تعویل الاحادیث جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی، یعنی خوابوں کی تعبیر، تفسیر، تشریح، ایکسپلینیشن کو بھی تعویل کہتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک جو تعویل ہے وہ اس کا مجازی معنی لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مورفور کیا ہے نا، یار وہی کہتے ہیں. ایلوگوریکل میننگ لیتے ہیں. جو میٹافوریکل وہ الگ ہے. مجاز کو کیا کہتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. آپ جو ہوتا ہے وہ جو ایک ڈائریکٹ میننگ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ایک دور کا میننگ ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے اس کے تعلق سے. ہاں میٹافوریکل وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا یہی ہے کہ ان کا حکم تھوڑا اس سے کم ہے. ہم سب کو برابر حکم میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ گمراہ ہیں. اہل سنت یا جماعت میں ان کو شامل کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ یہ لوگ بھی سنی ہیں. ہم تھوڑا سا اپنے دل کو کشادہ کریں، ایسا نہیں ہے. آپ بدعتی ہیں، آپ گمراہ ہیں، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، جو بھی ہیں. پھر جو ہے بعض بڑھ بڑھ کے آخر تک اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں، خود جہمیہ جیسے عقیدے رکھتے ہیں. مثلا یہ جو یہ بات کہتے ہیں معمولی اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر کوئی سیدھا کفر کے فتوے ہیں علماء کے، پرانے بھی اور نئے بھی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ کہنا ہم اس کے اوپر فوراً کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگاتے، ہمیں پتہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. شیخ صالح ال شیخ نے سے کسی نے یہی پوچھا، انہوں نے کہا آج کے دور میں احترام نہیں کر سکتے کہ جو کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہم اس کے اوپر فوراً کہیں کہ یہ کفر ہے. حالانکہ علماء کا فتویٰ ہے کہ کفر ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ اس سے تھوڑی سی ابھی آپ پریکٹیکل بھی کر کے دیکھیں. عام لوگ جب آپ اس سے پوچھیں اللہ کہیں ہر جگہ ہے، آپ کہیں تو واہ استغفر اللہ ادھر بھی ہے، بری جگہوں پر بھی ہے. نہیں یہ میرا مطلب نہیں تھا. اصل میں وہ ڈر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے بس بات سنی ہے ایسے ہی بول رہا ہے. تو بے سوچے سمجھے والے پر کوئی اس طریقے کا حکم نہیں لگتا. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا کیا چیزیں لازم آتی ہے. جو واقعی پکا عقیدہ رکھتا ہے کہ واقعی ہر جگہ ہے، حلول کا، وحدت الوجود کا، ابن عربی وغیرہ کو علماء جو ہے کافر قرار دیتے ہیں. یہاں پر اس کو بہت بڑا ہیرو بنا کر جو ہے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو عرش پہ مستوی ہونے کا عقیدے کے تعلق سے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں ہر جگہ یہاں لاما کا، یہ عقیدے کیا ابھی یہ جو ہے کہنے جنید جمشید پہ بڑی محنت کی تبلیغی جماعت نے، طارق جمیل اور فلانا، آخر تک تو عقیدہ سکھاتے ہیں نہیں. توحید کے تعلق سے بھی عقیدہ صحیح نہیں تھا، آخر میں بھی شرکیہ ناطے وہ پڑھ رہے تھے. آپ اتنے سال آپ نے بتائے، آپ نے توحید ہی نہیں بتائی. وہ توحید بتائیں گے بھی کیسے؟ ہندو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب جو دین کی دعوت دینے کا بڑا اچھا موقع ہے، وہ آپ کے فین بھی ہیں. یہ ویڈیو ڈلی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں اچھی بات بتائیں. ہندوؤں نے کہا تو کیا بتانا چاہیے تھا؟ توحید بتانا چاہیے تھا، ہم آپ کی بات مانیں گے. تو انہوں نے آیت پڑھی، آیت بھی زبردست پڑھی، وما خلقت الجن والانس. اوپر والا کہتا ہے اوپر والا کہتا ہے، جیسے تم اوپر والا کہتے ہو، والا کہ خود عقیدہ ہی ہے. اوپر والا کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا کیا ترجمہ ہے غوری بھائی؟ اپنی عبادت کے لیے، توحید کے لیے. اس نے کیا ترجمہ کیا ان کا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اوپر والا کہتا ہے میں نے انسانوں کو پیدا کیا محبت کے لیے اور ایک دوسرے کے کام آئے. تو پھر جو ایسے عقیدے والے ہوں تو پھر بیچارہ جو ہے جنید جمشید کوئی توبہ کر لیتا ہے، گلوکار کوئی کھلاڑی، آخر تک اس کو اسی میں لگائے رکھتے ہیں. آخر میں بھی وہ نعت کیا پڑھ کے گئے؟ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم. اور اس میں تو جو ہے جھولی بھی ہے خالی، بھر دو میری جھولی. اس کے اندر یہ بھی جو ہے اس کے اندر مصرے موجود ہیں اس شعر کے اندر، یہ شرک کیا. تو میں جس توحید اسماء و صفات کی بات کر رہا ہوں اس کے تعلق سے بھی نعت ہے جنید جمشید کی، لا مکان اللہ لا زما اللہ، لا مکان اللہ لا زما اللہ. اللہ کا کوئی مکان جگہ نہیں، یہ نہیں کہو کہ اللہ اوپر نیچے، اور اللہ کا کوئی زمان بھی نہیں، کوئی جو زمانہ ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے ٹائم سے بھی اور کسی پلیس سے بھی، یہ نہیں کہنا چاہیے جو سلفی کہتے ہیں. اچھا یہ لفظ جو ہے کیونکہ ایک ساتھی آئے تھے، وہ آئے نہیں، افغانستان سے آئے تھے، وہ اسی چیز پر بحث کر رہے تھے. بعض ایسے لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ثابت نہیں ہے، نہ اس کا انکار ہے. تو بہت سے بدعتی لوگ وہ لفظ استعمال کر کے ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بولو نا اللہ تعالیٰ جہت یعنی طرف ہے، کس طرف ہے؟ اوپر ہے تو نیچے نہیں. یہاں اللہ کی کوئی جگہ ہے، مکان ہے، وہ تو ایک جسم کی ہوتی ہے، جو ایک جگہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا.
جسم اللہ کا مانتے ہو تم، تو یہ جو لفظ ہیں ہم کہتے ہیں یہ استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں اللہ کے لیے، تم کیوں کر رہے ہو؟ کیوں یہ جو ہے بلوانا چاہتے ہو؟ تم جان بوجھ کے اللہ کی صفات کا انکار کروانا چاہتے ہو۔ پھر ہم پوچھیں گے اگر آخر وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ بولو، تو ہم کہیں گے تمہاری اس سے کیا چاہتے ہو، مراد کیا ہے؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا مکان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور بلند ہے اپنے عرش پہ، ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو مکان کا مطلب ایک جگہ ہے، ایک گھر ہے، عرش ہے، اللہ اس کے اندر ہے، وہ اس سے بڑا ہے، جس طرح کوئی چیز مخلوق اس کے اندر ہوتی ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، پھر ہم کہیں گے مکان سے پاک ہے جو تم نے سوچا ہوا ہے دماغ میں خناس۔ اسی طرح جو جہت ہے طرف کے اوپر نیچے، الفاظ اس طریقے سے استعمال نہیں ہو جس طرح تم کہہ رہو جہت، کس جہت کس سمت میں۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ بلند ہے، ہاں ٹھیک ہے مانتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ سمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسری طرف نہیں ہوتی، اس کا مطلب اللہ محدود ہے، تو پھر یہ تو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو تم اس کا پھر ایکسپلین کرو گے تو پھر ہم بتائیں گے اللہ کا تم لوگ جسم مانتے ہو، ہم کہیں گے جسم نہ انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ ثابت کیا ہے۔ جسم سے کیا مراد ہے؟ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کو جسم کہتے نہیں ہیں، تم کہہ رہے ہو۔ لیکن اگر تم جسم سے یہ مانتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہرہ، اس کی انگلیاں جو حدیث میں ہیں، اس کی آنکھیں اور یہ جو اس کی پنڈلی اور اس کے قدم کا جو ذکر ہے، ایسے سمجھتے ہیں ہم جس طرح ہمارے ہیں، پھر تو ہم انکار کرتے ہیں اس جسم کا، اگر تم اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تو سلف صالحین کہتے ہیں سب سے پہلے تو ان الفاظ سے ہی بچا جائے، ہم نہیں کرتے استعمال، تم بھی نہیں کرو۔ اگر تم پیچھے پڑ جاتے ہو کہ اس سے یہ مراد ہے تو پھر ہم بتاتے ہیں اس کا صحیح والا معنی تو ہم مانتے ہیں، وہ جو باطل معنی تم زبردستی ٹھوسنا چاہتے ہو اس کا ذکر کر کے، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تفصیلی طور پر ہم ان کے اس عقیدے کو رد کرتے ہیں انشاءاللہ۔